السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے عائشہ یوسف۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال دلچسپ سے دلچسپ تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس ہفتے کا آغاز بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہوا۔ اچانک سے ملکی سیاست پر ایک نیا گروپ نمودار ہوا، علیم خان گروپ، اور اس گروپ نے جا کے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ڈیفینیٹلی ترین گروپ جو ہے اس کو بڑی اس گروپ کے شامل ہونے سے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 40 صوبائی اراکین اسمبلی جو ہیں اس میں شامل ہے پنجاب سے، جن میں 10 صوبائی وزراء بھی شامل ہیں۔ بڑی طاقت ملے گی ترین گروپ کو اس گروپ کے سامنے آنے سے۔ لیکن اچانک سے یہ علیم خان گروپ جو ہے وہ کیسے سامنے آ گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی طاقتیں، کوئی سیاسی طاقتیں موجود ہیں جو اس گروپ کو بنانے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے؟ کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا شور شرابہ جو ہم سن رہے ہیں وہ پچھلے کئی ہفتوں سے سن رہے ہیں، لیکن اچانک سے ایک نیا گروپ سامنے آنا، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے سامنے آنا، یہ کئی سوالات کھڑے کر دیتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے گفتگو بھی کی آج جہانگیر ترین صاحب کی رہائش گاہ پر، جو ان کے گروپ کے اراکین تھے ان کی ملاقات ہوئی، بیٹھک ہوئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ عدم اعتماد پیش ہوگی، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری امید تھی بہت زیادہ وزیر اعظم عمران خان سے، وہ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترے، لیکن انہوں نے شدید تنقید کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے ان کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دیا ہے کہ انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں اور کسی نے نہیں پہنچایا ہے، تو ہمارا جو غصہ ہے، یا اراکین اسمبلی جو ان کے ساتھ موجود ہے ان کا غصہ پنجاب حکومت کے اوپر ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو لے کر یہ آگے چلیں گے کہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹایا جائے۔ سوال ان سے یہ بھی ہوا کہ کیا آپ پھر وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے علیم خان صاحب سے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس ان سے زیادہ پروٹوکول، ان سے بڑی گاڑیاں، ان سے بڑا جہاز موجود ہے، تو مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو گروپ سامنے آیا ہے اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ علیم خان صاحب کو یہ پیشکش کی گئی ہو کہ وزار صاحب کو ہٹا کر آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے گا، لیکن کنفرمیشن جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ایک طرف تو اتحادیوں کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اپوزیشن اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے جا کر چودھری برادران سے ملاقات بھی کی۔ اس ملاقات کے بعد اتحادی کیا سوچ رہے ہیں یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، کیونکہ اتحادیوں نے بھی کچھ کلیئر نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا مشورہ جو ہے پرویز الہی صاحب انہوں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بڑے فیصلے لینے کا وقت آ گیا ہے، سیاست میں ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، اور جو پہلے فیصلہ لے لیتا ہے اس کو ایج حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ کون سا فیصلہ لینے کی بات کر رہے ہیں یا کون سا مشورہ دے رہے ہیں وزیر اعظم کو، یہ بھی ذرا آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، وزیر اعظم نے فوری طور پر گورنر سندھ عمران اسماعیل کو متحرک کیا اور انہیں بھیجا آج لاہور، اسلام آباد سے وہ لاہور پہنچے، علیم خان سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ علیم خان عمران خان کے سپاہی ہیں اور ان کو صرف تحفظات یا ریزرویشنز جو ہیں وہ پنجاب حکومت پہ ہیں، اور یہ ریزرویشنز بھی صرف اس لیے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا فائدہ ہو، تو میں لے جا کے یہ ریزرویشن عمران خان صاحب کے سامنے رکھوں گا، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ ان کا آخری فیصلہ ہوگا۔ لیٹس سی وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے گیسٹ، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں میں۔ سلمان نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، رہنما ہیں ترین گروپ کے، ان سے ذرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی جو بیٹھک تھی وہ کس طرح کی رہی، کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ دوسرا، ہمارے ساتھ خلیل طاہر سندھو صاحب رہنما مسلم لیگ نون موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر رمیش کمار رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اخونزادہ چٹان صاحب رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، سر کشتی ڈول رہی ہے خان صاحب کی، ساتھی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو آپ نے ایک کلپ دکھائی چودھری پرویز الہی کی کہ دیکھتے ہیں کہ پہلے فیصلہ کون کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیا فیصلہ سر؟ یہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں نا، کیا فیصلہ؟ کل اس کا اعلان ہو جائے گا۔ جو میری نہیں، آپ کی مسکراہٹ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ بتانا نہیں چاہ رہے، کچھ بتائیے ہمیں بھی۔ میں رازدار ہوں ہر جگہ پہ، اور اس وجہ سے مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ منزل کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں ختم ہونی ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں، مگر میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل جو ہے
वो सही प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे और सही, कल ही अनाउंस हो कल का जाएगा दिन और बड़ा वो अहम है। शुरुआत पंजाब ठीक है, और वो शुरुआत पंजाब से है। शुरुआत पंजाब से है। ठीक है, मैं ये आपसे मजीद जानूंगी कि शुरुआत पंजाब से है तो क्या तब्दीली की शुरुआत है। लेकिन सलमान नईम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, रहनुमा तरीन ग्रुप है, ज़रा मैं उनसे दो तीन बातें जानना चाह रही हूँ। सलमान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यकीनन अलीम खान ग्रुप की शमूलियत से बड़ी ताकत मिली है तरीन ग्रुप को, तो क्या समझते हैं कि पहले से राब्ते में थे अलीम खान साहब या उनका ग्रुप, या फिर ये अचानक से राब्ता हुआ है और ये आप लोगों को भी सरप्राइज मिला है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने शो में इनवाइट किया। अलीम खान साहब पिछले 4-5 दिन से जो है वो राब्ते में थे और मुख्तलिफ हमारे दोस्तों से भी उनकी मुलाकात हुई, मुझसे भी मुलाकात हुई और जहांगीर तरीन साहब से भी उनका राब्ता हुआ। तो बिल्कुल उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और उनके दोस्त भी उनके साथ हैं। अगर वो जहांगीर तरीन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे तो हमें इससे ज्यादा खुशी किस बात की हो सकती थी। एक तो वो खुद एक अच्छा इजाफा है और वो काफी सारे दोस्त भी उनके साथ हैं, तो हमने उन्हें वेलकम किया जहांगीर तरीन ग्रुप में। तो पहले से राब्ते में थे या ये अचानक 2-3 दिन की डेवलपमेंट है? जी ये 2-3 दिन की डेवलपमेंट है जी। सही है। अच्छा, जो तादाद है तरीन ग्रुप की वो तो काफ़ी ज़्यादा है और डेफिनेटली अलीम खान साहब जो है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि 40 से ज़ायद लोग उनके साथ मौजूद हैं, पंजाब असम्बली के रुकन। तो सब लोगों ने आज शिरकत नहीं की उसमें? जी, जो 40 से ज्यादा अरकान की उनसे मुलाकात हुई है उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप के भी लोग शामिल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी अपनी भी मुलाकात हुई, तो तकरीबन 20-22 लोग उनके साथ हैं और मैं एमपीएस की बात कर रहा हूँ और 21 एमपीएस हमारे साथ थे। सही। तो तकरीबन ये 43 मेंबर्स बनते हैं टोटल अगर मिलाएं आप, और इसमें 10 प्रोविंशियल जो है वो मिनिस्टर्स भी हैं, एडवाइजर्स भी हैं, तो ये तादाद बनती है। सही है। और ये भी कहा गया कि फैसले का इख्तियार जो है वो जहांगीर तरीन साहब को दे दिया है, तो ये फैसला करना किस बारे में है? जी बिल्कुल, जो आजकल का सिनेरियो है आप समझती हैं कि मुल्की सियासत में जो हलचल मची हुई है, अदम एतमाद और बाकी ऑपोजिशन जो बातें कर रही है उसके बारे में फैसला करना है कि हमने किसके साथ खड़े होना है, क्योंकि हमारे एमपीएस के भी रिजर्वेशंस हैं गवर्नमेंट के साथ और वो चाहते हैं कि कुछ बेहतरी होनी चाहिए, उनके मामलात हल होने चाहिए। अच्छा, अलीम खान साहब ने आज जो बात की है मीडिया से उसमें उन्होंने सारी रिजर्वेशंस के बारे में बात किया कि पंजाब हुकूमत से रिजर्वेशन है, तो अगर ये रिजर्वेशन आपकी हुकूमत ख़त्म कर देती है, इमरान खान साहब ख़त्म कर देते हैं, तो फिर क्या फैसला मुतवक्की है? क्योंकि सिर्फ पंजाब हुकूमत के बारे में बात हुई है, तहरीक अदम एतमाद के बारे में तो ये कहा है कि जब आएगी तो फैसला करेंगे। जी बिल्कुल, जो रिजर्वेशन हैं अगर वो दूर होते हैं तो बात हो सकती है, क्यों बात नहीं हो सकती। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक कमेटी तश्कील दे दी है 5 रुकनी जहांगीर तरीन ग्रुप ने, जो कि बात करेगी डिफरेंट लोगों से, जो पार्टीज राब्ता करना चाहें वो उनसे कर सकती हैं, जबकि पहले अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का तो राब्ता मौजूद है सब लोगों से। लेकिन अब 5 रुकनी कमेटी जो है वो इन चीजों को देखेगी कि किसके क्या रिजर्वेशन हैं और वो किस तरह से उसको हल किया जा सकता है। सही। आप लोगों का मुतालबा क्या है कि वज़ीर आला पंजाब को हटा दिया जाए, और अगर ये फैसला कर लेते हैं वज़ीर आज़म तो फिर आप लोग किसके साथ होंगे? जी हमने अपने जो रिजर्वेशन हैं वो जहांगीर तरीन तक जब पहुंचाए तो 24 घंटे का उन्होंने टाइम मांगा है। 24 घंटे में वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है और किसके साथ जाना है। तो अगर अगले 24 घंटे इस चीज का इंतजार कर लिया जाए तो हमें सारी चीज सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सही। अच्छा, और ये खबरें आई थी कि तरीन साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, इसकी ज़रा तस्दीक कर दीजिएगा कि क्या वाकई में मुलाकात हुई है उनकी, क्योंकि वो भी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लंदन में ही हैं। जी मैं मुलाकात की तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस चीज़ की तस्दीक कर सकता हूँ कि उनका राब्ता ज़रूर मौजूद है। राब्ता मौजूद है, सही है। और ये अलीम खान ग्रुप जो है, इनके बारे में भी खबरें आई थी कि इनकी भी मुलाकात हुई, कोई खुफिया मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से। इस बारे में आपके पास इत्तलात होंगी यकीनन, तो ये भी तस्दीक कर दें इस बात की। अलीम खान साहब ने जब आज वो शमूलियत की उसके बाद उन्होंने इस बात का बिल्कुल इजहार किया कि उनका भी राब्ता मौजूद है। मुलाकात का उन्होंने नहीं बताया है सच, लेकिन उनका भी राब्ता जरूर मौजूद है सारी जमातों।
ان کا بھی سب جماعتوں سے رابطہ موجود ہے. صحیح. اچھا آخری سوال میں کروں گی آپ سے سلمان صاحب. آج علیم خان صاحب نے بات کی تو انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ عمران خان صاحب ہماری واحد امید تھے, یعنی کہ اب امید نہیں رہی ہے آپ لوگوں کو ان سے. تو کیا کوئی نئی پارٹی تو بننے نہیں جا رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں؟ جی, جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان کا جو کردار رہا ہے پی ٹی آئی کو بنانے میں اور پچھلے 10 سال جو انہوں نے محنت کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پارٹی بنانے میں بھی, اس کے بعد حکومت بنانے میں بھی. تو جس نے اتنا وقت اور اپنا وسائل لگائے ہوتے ہیں اس کو یقیناً دکھ تو ہوتا ہے جب اس کی امیدوں پر جو ہے وہ پانی پھر جائے اور وہ پوری نہ ہو سکے. تو وہی اسی دکھ کا اظہار کیا ہے علیم خان صاحب نے. اب اس کا ڈیسیژن کیا ہوتا ہے یہ تو مشاورت کے بعد جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, کیونکہ وہ بھی اپنے اپنے حلقے سے منتخب ہو کے ہزاروں ووٹ لے کے منتخب ہو کے آئے ہیں, تو ان کا بھی ڈیسیژن ہم بالکل اس کو دیکھیں گے اور اکثریت کو دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اس کے مطابق پھر ڈیسائیڈ کریں گے. صحیح, بہت شکریہ. سلمان نعیم صاحب رہنما ترین گروپ ہمارے ساتھ موجود تھے. خلیل طاہر صاحب, آپ اس ڈیولپمنٹ کو سب سے پہلے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے شہباز شریف کی علیم خان صاحب سے, ذرا بتا دیں یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں, کیونکہ اچانک سے, اور ابھی سلمان صاحب کو بھی آپ سن رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں یہ 2-3 دنوں کی ڈیولپمنٹ ہے, اس سے پہلے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ علیم خان گروپ بھی بن سکتا ہے. بہت شکریہ. میں سلمان حنیف صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور یہ شاہ محمود قریشی کو ہرا کے الیکشن آئے تھے, اور سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے ملاقات تو بات کا مسئلہ, لیکن ان جیسے جو بڑے اپنا کیا کہنا چاہیے اچھے لوگ جو تھے ان کے بارے میں بھی شاہ محمود قریشی نے کہا, اعلان وائس چیئرمین ہے پارٹی کا, کہ جو پارٹی کو چھوڑ کے جانا چاہتا چلا جائے. آدھا تیتے اور آدھا بٹیر, جس طرح سے وہ جذباتی سپیچز کرتے ہیں. اور جہانگیر ترین اور علیم خان یہ اچھے لوگ ہیں, دے آر ویری ڈیسنٹ پیپل, اور انہوں نے اس پارٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور صرف ان کی امیدیں نہیں تھی, بہت سارے لوگوں کی اور امیدیں تھی, نوجوانوں کی امیدیں تھی کہ ان کو 1 کروڑ اپنا نوکریاں ملیں گی, 50 لاکھ گھر ملیں گے. تو ابھی جو میرا بھائی ہے ڈاکٹر رمیش کمار, وہ باتوں باتوں میں بہت کچھ بتا گیا, شاید یہ سسٹم کو رول بیک کرنا چاہ رہے, جو مجھے ان کی باتوں کی سمجھ آئی ہے. میرا بہت تعلق ہے ڈاکٹر رمیش, ہم ایک ہی پارٹی میں تھے, ہمارے ساتھ تھے پہلے ڈاکٹر صاحب. تو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب ہٹ وکٹ ہو گئے ہیں, اپنا بیٹ ان کا خود ہی اپنی وکٹوں کو لگ گیا, اور یہ اپنا بیٹ آج آپ نے دیکھا 45 یا 43 لوگ ہیں, اور ابھی اور 3-4 اور گروپ ہیں. میں صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہوں, نام نہیں لوں گا, ابھی 3-4 اور پی ٹی آئی کے گروپ ہیں جو کل یا پرسوں ان کے ساتھ مل کے اور اعلان کر دیں گے. تو آپ جتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں تو لگ ایسا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی ایک گروپ بنانے کے پیچھے ہے. جی نہیں, ہم کوئی ان کا گروپ, لیکن آپ رابطے میں ہیں. ہم رابطہ سب سے ہوتا ہے, ہم اسمبلی میں بھی ملتے ہیں, میں ایم پی ہوں, ظاہر اسمبلی بھی ملاقات ہوتی ہے, چیف وپو اسمبلی میں ہر ایک سے ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو چھوڑیں, اگر آج ان سب لوگوں نے, خاص طور پہ سلمان بھائی نے, ڈاکٹر رمیش بھائی نے, ان سب لوگوں نے اگر کام نہ کیا کوئی بھی, اور جس طرح سے کام ہو رہا ہے, تو خدا جانے یہ بھی عوام کے غضب و غضب سے نہیں بچیں گے. میرا بڑا بھائی ہے ڈاکٹر رمیش کمار, میں اس لیے لبرٹی لے رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو انہوں نے ٹوٹلی, آپ دیکھیں آپ کے میڈیا کی زبانیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. محسن بیگ اور مبشر لقمان صاحب جو ان کو جب نظر یہ تھے اپنا بنی گالہ میں, تو بیک سائڈ سے جا کے ان سے خط لا کے تو لوگوں کو سامنے دیتے تھے. ان کو کیا جوتے پڑوائے انہوں نے جیل میں اور تھانوں میں, اور ایف آئی اے کے پرچے کروا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے مسٹک آج تک جس کے ساتھ بھی کیا ٹائم پاس کیا ہے, چاہے ان کا کوئی بھی فیلڈ لے لے, صرف ٹائم پاس کیا ہے. اور نمبر 2, یہ ریاست نہیں ہاری جا سکتی, یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے. کرکٹ کا میچ ہے, ہار بھی جائیں تو کوئی بات نہیں, یہ ریاست ہے, اس کو ہر طریقے سے کبھی کرکٹ کا میچ نہیں سمجھنا چاہیے. تو رمیش صاحب نے بڑی پراسرار بات کی ہے, ویری مسٹیریس مسٹری, لیکن میں کوشش کروں گا اگر وہ مجھے بعد میں بتا دیں کسی طریقے سے. نہیں, میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ اس پروگرام میں کچھ بڑے ڈونگے آدمی ہے بھائی رمیش بھائی جی, تو کچھ تو بتا کے جائے نا کہ what is going to happen. میں کچھ سمجھاؤں کہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں. تو صحیح. اخوان زادہ چٹان صاحب, سر پیپلز پارٹی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس نئی ڈیولپمنٹ کو؟ علیم خان گروپ بنا اور یہ گروپ جا کر جہانگیر ترین گروپ میں جڑ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ, مجھے رمیش بھائی کی طرح بہت سارے باتوں کا تو نہیں پتا, حالانکہ میں 1 گھنٹہ پہلے زرداری ہاؤس سے آیا. وہاں پہ جو میٹنگ ہو رہا تھا, میں میٹنگ میں تو نہیں تھا لیکن زرداری ہاؤس میں تھا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ جو شرمناک طریقے سے اس ملک پہ ایک ہائیبریڈ حکومت قائم کیا تھا اور مسلط کیا تھا, اور جس طرح کے ہر ہائیبریڈ حکومت جو بیساکھیوں پہ کڑے ہو اور ان سے بیساکھیاں ہٹائے جاتے ہیں اور جس طریقے سے وہ گرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس قوم پہ یہ عذاب مسلط کیا تھا, مزید اس ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کے نااہلیوں کا, نالائقیوں کا, ظلم کا, غرور تکبر کا,
बोझ नहीं उठा सकते हैं, और जो भी इसके साथ खड़ा होगा वो इस टाइटैनिक के साथ डूबेगा, चाहे वो जो भी है। क्योंकि इसके लाने में बहुत सारे लोग थे, हर तरीका इस हाइब्रिड हुकूमत के लिए आजमाया है, लेकिन नतीजा वही निकला कि मजीद बोझ कोई नहीं उठा सकते। और जिस तरीके से जब बैसाखियाँ हट जाते हैं, और हम शुरू ही दिन से कहते थे कि ये हुकूमत बना नहीं है, इसको बनाया गया है, और जब बनाने वाले न्यूट्रल हो जाएंगे, जो कि बहुत खुशाइन बात है कि नजर आ रहा है कि हमारे इदारे न्यूट्रल हो रहे हैं, और इस मुल्क का अलमिया भी यही है, हमारे मुल्क के नाकामी का वजह भी यही है। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें जो वसाइल दिए हैं ना, अगर तहरीक अदम आप कह रहे हैं कि एम्पायर न्यूट्रल हो रहा है, और अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर भी आप यही कहेंगे कि एम्पायर न्यूट्रल ही था? देखिए जी, तहरीक नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये तो पहले एक बार हो चुका है। आप लोगों को याद होगा कि यही मैदान था कौमी असम्बली का, और वही घोड़ा था इनका, और यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए थे वहां से। नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक कामयाबी मिली ना आप लोगों को, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था, या फिर उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस आई थी, वो भी तो याद रखिए ना। नहीं जी, चेयरमैन बाद अभी तो रिसेंटली स्टेट बैंक तरमीमी बिल में आपके अपने जो कायदे हिस्ब इख्तिलाफ थे वो गायब रहे। देखिए आप बात तो सुने ना, ये वो तो इन्होंने निकाब लगाया था, लेकिन जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था चेयरमैन का, इसमें आपको याद होगा इलेक्शन हम जीत चुका था, वो इनका चेयरमैन था वहां पे, उन्होंने रूलिंग दिया और हमारे चंद वोटों को जो है उसको मुस्तरद कर दिया। इस वजह से टेक्निकल तरीके से हम हारे थे, वोट के जरिए से हम नहीं हारे थे। चलिए अख्तर साहब, सिर्फ फर्ज कर लेते हैं अगर नाकाम हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, फिर तो आप लोग नहीं कहेंगे कि एम्पायर न्यूट्रल नहीं था? देखिए जी, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई अपनी सलाहियत की वजह से, अवाम के मैंडेट की वजह से, मेंबरान के ताउन की वजह से किसी का हुकूमत हो, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज इस चीज पे है कि आप जबरदस्ती किसी हुकूमत को बनाए, जिस तरीके से ये हुकूमत जबरदस्ती की तरीके से बनाया गया था, और इनके नाकामियों के इतने बड़े बड़े दास्ताने हैं कि कोई भी बंदा उसको उठाने को, न जहांगीर तरीन वो नाकामी और नालायकों को उठाने को तैयार है, न आदिल खान तैयार है, न इनके इत्तेहादी तैयार है, और न जिन लोगों ने इसके साथ ताउन करके यहाँ पे लाया था, न वो लोग इस बोझ को उठाने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इसका जो हुकूमत है, मेरी नजरों में तो वो खत्म हो चुका है। सही। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं, हमारे मेहमान जो मौजूद हैं इन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया इस अहम डेवलपमेंट पे, और सलमान नईम साहब जो थे उनको भी आप सुन रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर ये हो जाता है, पंजाब ली आ जाती है, वजारत आला तब्दील हो जाती है, बुज़दार साहब को घर भेज दिया जाता है, तो फिर बात हो सकती है। तो इसी तरफ तो इशारा नहीं कर रहे थे आपके वज़ीर आज़म साहब ने यही फैसला कर लिया है, या फिर इससे बड़ी कोई डेवलपमेंट का ऐलान कर सकते हैं कल वज़ीर आज़म साहब? देखिए, मैं समझता हूँ अभी प्रेशर, क्योंकि हकीकत से मैं तो बिल्कुल इनराफ नहीं कर सकता, और हकीकत ये है कि अपोजिशन का प्रेशर और ये जो मामला है वो बिल्कुल थोड़े से सीरियस है, और अभी घबराए हुए हैं? हमारी तरफ से तकरीबन फैसला जो है वो मेरे हिसाब से, मेरे इल्म में ये है कि पंजाब का फैसला हो चुका है, और अब पहले पंजाब के बाद जो है वो चीजें वाज़ेह होंगी कि आगे जो है वो चीजें कहाँ जाती है, क्योंकि इस वक्त OIC भी है। डॉक्टर साहब, ये जो फैसले की बात आप कर रहे हैं कि पंजाब का फैसला हो चुका है, ये वजीर आजम साहब ने या आपकी अपनी जमात ने फैसला किया है, या फिर ये जो अभी नया ग्रुप सामने आया है उसने ये फैसला किया है, या फिर ऑपोजिशन के प्रेशर की वजह से ये फैसला हुआ है? अब ये तो सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा नजम सेठी की तरह, ये मेरी चिड़िया आपको बता रही है। कल पंजाब के हवाले से डिसीजन जो है वो आप कह रहे हैं कि कल तक इंतजार करें हम, कहीं आप वो मौलाना की तरह 48 घंटे तो नहीं दे रहे, उसके बाद आज उन्होंने दोबारा से 48 घंटे दे दिए अदम एतमाद के लिए? नहीं, कल वो अनाउंसमेंट आ जाएगी, और हो सकता है कल शाम को जो है वो नया नाम आ जाए या परसों आ जाए, मगर आपके सामने आ जाएगा। मुझे पता है क्या हो रहा है, मगर कौन सा नाम हो सकता है? कोई इत्तेहादी हो सकते हैं, अपनी ही पार्टी के कुछ लोग हो सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ तो बताएं ना, कुछ तो बताएं ना, आपको इतना कुछ पता है।
2 नाम है, उसमें से कल एक फाइनल अनाउंस होगा। अच्छा, दोनों एक ही पार्टी के हैं या फिर एक इत्तेहादी में से है और एक आपकी अपनी पार्टी में से है? बस वो अभी इतना अगर बताऊंगा तो फिर यहाँ पे चटांग मेरा भाई बैठा है, उसको सारा पता है। मुझे तो इस चले बारे में वो सारी चीजें समझ कसौटी जाएगा। खेल लेते हैं ना डॉक्टर साहब, अभी कसौटी खेल लेते हैं, मुझे अभी इजाजत ये देते हैं खत्म 10 हो जाए, सवाल करने दोनों की। मेरे भाई बैठे हैं, दोनों के फोन मुझे आ जाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल आपको पता चल जाएगा, कल ये अनाउंसमेंट हो जाएगी और कल शाम को या परसों नया नाम भी आ जाएगा। तो पंजाब से ये जो है ना वो शुरुआत हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, परवेज इलाही साहब ने आज वज़ीर आज़म को बड़ा मशवरा दिया है कि बड़े फैसले जो हैं वो ले लेने चाहिए, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहले फैसला लेता है उसको एज होता है, ये उसी के तनाजुर में तो नहीं है? किसके तनाजुर में है क्या नहीं है, मैं समझता हूँ मुख्तलिफ मशवरे आते हैं और मुख्तलिफ मशवरे के बाद जो है वो एक थिंकिंग होती है, उसके बाद डिसीजन होता है। और मैं समझता हूँ कि मैं इसका पार्ट था, तो इस वजह से मैं वो तो चीजें अब आपके सामने नहीं रख सकता, मगर मुझे पता है कि कल शाम तक ये आपके सामने चीजें आ जाएंगी। सही, चले मुझे इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब को भी शामिल कर लेते हैं इसी ये जो हमारी बातचीत हो रही है आपसे, जो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। आप बाद में तो बता देंगे डेफिनेटली इनको फ़ोन करके, अभी नहीं आपने बताया। खलील, आपके पास कोई नाम है या आपको पता है कि किन नामों की बात कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार? देखिए मिस, डॉक्टर साहब से मैंने दोबारा कहता हूँ, हम चूँकि पहले एक पार्टी में रहे, डॉक्टर साहब हमारे MNA थे PMLN के और बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, लेकिन डॉक्टर रमेश बड़े गहरे आदमी हैं और बड़े रिलेशंस वाले हैं, अच्छे ताल्लुकात वाले, मेरी बात आप समझ रही होंगी, हाई लेवल पे इनके और जगहों पे भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो लेकिन ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, चाहे आप जिसको मर्जी बना लें, जो मर्जी कर लें, अब दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। असल में बात ये नहीं है जो वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला बदल दिया, वसीम अकरम प्लस इसको कहा हुआ है ना, तो फिर यू टर्न लेंगे, फिर और कुछ करेंगे। बात ये है कि क्या कॉमन मैन जो उसकी जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रह रहा है? क्या जो माएँ हैं सुबह सुई गैस घर पे आती है कि वो रोटी पका के अपने बच्चों को दे सकें? तो जब ये लड़ाई जो है, जब ये मसला जो है, ये सियासी जंग ये चूल्हों तक पहुंच जाती है, खवातीन तक पहुंच, जब ये खवातीन की बेसिकली, मैं ओपनली कह रहा हूँ, कल खवातीन का आलमी दिन भी है, अब ये इमरान खान से खवातीन की जंग है बेसिकली, जिनके बच्चे सुबह बैग्स पे उठा के और भूखे स्कूलों में जाते हैं। तो आपको चूंकि कुछ भी नहीं किया, ना नौकरियां दी, ना कोई घर दी, कोई एक घर बता दे, कोई बंदा उठा के कह दे कि मुझे जी वो 50 लाख घरों में से कोई घर मिला है, बल्कि नौकरियां जो लोग लगे हुए थे उनमें से 2.5-3 लाख लोग हैं, उससे ज्यादा बेरोजगार हो गए बेचारे। तो महंगाई इस लेवल पे कर दी कि जो घी तो था वो 56 रुपए था, आज वो 340 रुपए है। चीनी, ये नुक्ता चीनी तो बहुत करते हैं चीनी के साथ साथ, लेकिन जो चीनी 45 या 50 रुपए थी आज वो 120 पे बिक रही है। तो आम आदमी जो है उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी भूख देख सकता है, अपने बच्चों की भूख नहीं देख सकता। जब लोग सुबह से लेकर शाम की, अभी आपकी चौक से गुजरा हूँ, अभी तक लोग वहाँ पे बैठे हो कि शायद मेरे को काम पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन खलील साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया था आप घुमा गए हैं उस सारी बात को। ये मेरा सवाल ये है कि ये जो तब्दीली की जो बात कर रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली होने वाली है, डॉक्टर साहब ने अभी जो बात की है, ये तब्दीली हुकूमत की तरफ से हो रही है या फिर ये ऑपोजिशन की तरफ से कोई तब्दीली होने जा रही है? और नहीं, हमारा तो सिंपल ये है कि 22 करोड़ की आवाम की बददुआएं हम तो नहीं ले सकते। हम तो इस गवर्नमेंट को घर भेजना चाहते हैं और ये जाएगी, डेफिनेट जाएगी, इसमें कोई मिस्टीरियस मिस्ट्री नहीं है। और हम बिल्कुल इस बात पे कायम है कि जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, कोई ऐसी मैंने बात नहीं घुमाई, मैंने सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिसको मर्जी अब ये कर ले। ये तो कहते थे हम किसी को मिलना नहीं है जी, मैं नहीं किसी से मिलता। ये तो वो जो 14 लोग जो थे मरे बेचारे हजारा कम्युनिटी के, उनके जनाजे पे नहीं गए, ये तो नईमुल हक के जनाजे पे नहीं जाते। और अभी इनको क्या क्या मुसीबतें पड़ गई, कभी किसी का हाल पूछने आते हैं, कभी किसी का हाल पूछने आते हैं। आज इमरान इस्माइल साहब को याद आ गया, और सबसे बड़ी एविडेंस, मैं वकील भी हूँ, सबसे बड़ी एविडेंस क्या है कि अभी इमरान इस्माइल ने अकेले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपके साफी ने, GNN के साफी ने पूछा कि आप अकेले क्यों खड़े हैं यहाँ? नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने खुद कहा था कि अभी आप मीडिया से बात ना करें। खुद तो पहले भी कह सकते थे ना। खलील साहब, कुछ ऐसी भी इत्तलात है कि नून लीग ने काफ लीग को काउंटर करने के लिए ये नया ग्रुप जो है इसको अब इंट्रोड्यूस किया है, या फिर इनको पावर दिया है, इनको कॉन्फिडेंस दिया है कि आप सामने आए, क्योंकि नून लीग नहीं चाहती थी कि काफ लीग जो है उसको वजारत आला मिले, क्योंकि काफ लीग फिर पंजाब में स्ट्रांग हो जाएगी। बात में वजारत आला की नहीं, बात तो ये था कि इस गवर्नमेंट को खत्म किया जाए और वो हो जाएगी। और बात सिर्फ ये है जिसपे बिलावल साहब भी, बिलावल जरदारी से भुट्टो साहब और हम साहब और मौलाना फजल रहमान साहब मुत्तफिक हैं कि फौरी तौर पे नए इलेक्शन करवाए जाएं। और जो मेरे भाई ने कहा, खूनज़ादा साहब ने, कि ताकि अवाम की जो हकीकी तर्जुमानी है,
آپ ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں، عمران خان کا نام لکھیے، آگے لکھ رہا ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر. مطلب یہ دیکھیں گوگل نے چینج کر دیا یہاں اپنی جو ہے. نہیں گوگل چینج نہیں کرتا، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگ سرچ کرتے ہیں تو پھر وہ چیز بن جاتی ہے. ہاں جی وہ بن جاتی ہے. تو یہ دیکھیں اس لیول پہ یہ آگے ہیں، تو اب یہ جو مرضی کر لیں، یہ تبدیلی لے آئیں کچھ کر لیں، لیکن کہاں کی وہ ساری باتیں کہ میں کسی سے ملوں گا نہیں، میں جھکوں گا نہیں. اور پرسوں جو انہوں نے میلسی میں جو باتیں کی ہیں وہ پرائم منسٹر کا جلسہ تھا، وہ پی ٹی اے کا جلسہ نہیں تھا. لیکن جو لینگویج یوز کی، کیا کسی ملک کا پرائم منسٹر اس قسم کی بھی نازیبا گفتگو کر سکتا ہے؟ تو یہ مطلب اس بات سے ٹھیک ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے اپنی گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد سے متعلق. پاکستان تحریک انصاف اتحادیوں کے بنانے کے چکر میں تھی، لیکن ان کے اپنے ہی جو ہے اب چلمن پر بجلیاں گرا رہے ہیں. لیکن اپوزیشن جہاں سے تحریک عدم اعتماد کی یہ ساری جو گفتگو ہے یا پھر یہ جتنی بھی تحریک ہے شروع ہوئی تھی، آج ان کے بڑوں کی بھی ملاقات ہوئی ہے زرداری ہاؤس میں. آصف علی زرداری صاحب، مولانا اور شہباز شریف صاحب، ان کی ملاقات تھی. اس ملاقات میں گفتگو کیا ہوئی ہے یہ ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اخوانزادہ چٹان صاحب، آپ بھی آج موجود تھے زرداری ہاؤس میں. آپ نے کہا کہ آپ کو ویسے تو اتنا خاص پتہ نہیں ہے کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ذرا آپ وہاں پر موجود تھے تو کچھ پتہ چلا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لائی کب جائے گی اور کس کس کی حمایت حاصل ہوگی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اور مولانا تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نمبر ہم نے کر لیے ہیں پورے. اتحادی ساتھ ہیں یا پھر یہ جو نیا گروپ بنا ہے ان کے بلبوتے پہ یہ بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہ مجھے پتہ ہے اور نہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. چند لوگوں کو پتہ ہے ہماری پارٹی میں، بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے علاوہ خورشید شاہ صاحب، نوید قمر اور چند لوگوں کو پتہ ہوگا. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی ہے لیکن ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہم اس کو میڈیا پہ اس کا تذکرہ کریں. لیکن میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول صاحب کا کینٹینر جب پہنچ جائے گا ڈی چوک پہ، تو لوگوں کی جتنے سوالات ہیں ان تمام سوالات کا جواب ہر ایک کو مل جائے گا. جہاں تک تعلق ہے حکومت کا، تو حکومت میں کوئی ایک سوراخ نہیں ہے. یہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. کسی کی چڑیا نے کسی کو خبر لایا اور وہ کسی کو بتا رہا تھا، میں نے سنا کہ پنجاب اسمبلی میں 15-16 لوگ ایسی بھی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بزدار کو ہٹاتے ہیں تو جس کو بھی بنائیں گے ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. اور اپوزیشن کے ساتھ بھی بہت سارے آپشن ہیں. ہمارے ساتھ بھی حکومت کی طرف سے 20-25 لوگ جو ہے وہ رابطے میں ہیں. ہمارے ان کے جو کولیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سارے لوگ جو ہے یہ ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، لیکن اس چکر میں ہے کہ ایسی جگہ میں چھلانگ لگائے کہ ایسی نہیں کہ ہم اس کے بغیر بھی ڈوب جائے. اچھا اخوانزادہ صاحب، یہ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی کس کے حق میں ہے پنجاب میں؟ کس کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی ہے؟ یا پھر کچھ ایسی اطلاعات بھی آئی تھی، آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، کہ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے، کیونکہ یہی آفر تھی. اور بلاول صاحب نے کہا بھی تھا کہ کچھ دیں گے ہم کاف لیگ کو یا چودھری برادران کو، بڑی آفر کریں گے تو وہ ہمیں ووٹ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. آپ کی پارٹی یہ چاہتی تھی کہ وزارت اعلیٰ کاف لیگ کو مل جائے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو آپ کو پتہ ہے، پوری ملک کو پتہ ہے ہماری سیاست کا، کہ ہم ہر وقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہے، ہمارے ملک کے جو پرابلم ہے، وہ ہم سارے مل کے اس پہ قابو پا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی تو پہلے سے اس پوزیشن یہ ہے کہ سب سے مل کے چلو اور تب ہم اس ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں. صرف عدم اعتماد تو لانا نہیں ہے، صرف یہ ہائیبریڈ حکومت کو ہٹانا تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے نہیں تو کاف لیگ نے ملنے کے لیے یہ رکھا تھا مطالبہ اخوانزادہ صاحب، اصلاحات بھی لانا ہے. کاف لیگ نے آپ کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ ملنے کے لیے مطالبہ رکھا تھا، یا آپ نے پیشکش کی تھی کہ وزارت اعلیٰ آپ کو دے دی جائے لیکن نون لیگ نہیں مانی؟ دیکھیے جی، یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا کہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں نہیں پتا، اور بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا کل جب چیئرمین بلاول صاحب کا کینٹینر پہنچ جائے گا اور ہمارا مارچ پہنچ جائے گا ڈی چوک پہ، تو بہت سارے راز جو ہے ان سے پردہ ہٹ جائے گا. لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتے ہیں
کیونکہ یہ حکومت نے عوام کے ساتھ جو کچھ کیا، میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جس طریقے سے تباہ اور برباد کر دیا، لوگوں کو جس طریقے سے بے روزگار کر دیا، کرپشن کو جہاں تک پہنچایا کہ 117 سے اس کا درجات بلند کر کے 140 تک لے گئی، تو مطلب ہے کہ کوئی بھی اس حکومت کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ہیں. ہر ایک بندہ جو ہے وہ ان سے جانا چاہتے ہیں، لیکن ایسی جگہ پہ ہر ایک اس میں ہے کہ میں ایسی جگہ پہ اس کشتی سے چھلانگ لگاؤ کہ مجھے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہو، میرا زیادہ نقصان نہیں ہو. تو آپ لوگ اپوزیشن تیار ہے نا پھر ان لوگوں کو سہارا دینے کے لیے تاکہ وہ ڈوبے نا؟ دیکھیے جی، ہم بھی سوچ رہے ہیں اس میں نے آپ کو کہا کہ آپشن ہمارے ساتھ بہت ہے، اپوزیشن کے ساتھ ان کے کولیشن بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کے جو اتحادی ہے ہمارے ساتھ، ان کے پارٹی کے اندر جو ناراض لوگ ہیں وہ بھی ہمارے آپشن میں ہے. اب یہ اپوزیشن اس پہ سوچیں گے کہ کن کن لوگوں کو بچانا چاہیے اور کون لوگ ایسے ہیں جس کو بچانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے اخوان صاحب، یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، تعداد بالکل پورا ہو چکا ہے، تعداد پورا ہو گیا، لیکن ابھی بھی انتظار ہے امپائر کے نیوٹرل ہونے کا. یہ آج مولانا نے، خورشید صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہمارے نمبر تو پورے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امپائر نیوٹرل رہے، یعنی کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ عثمان بزدار صاحب، یہ کوئی ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے، ایون جب سے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، بار بار ان کے تحفظات کو دبا بھی دیا جاتا تھا، لیکن اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. سر، عثمان بزدار صاحب کو کیوں وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور ابھی تک رکھا گیا ہے حالانکہ اپنے ہی لوگ اتنا تحفظات کا اظہار کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو اب پرائم منسٹر کا ڈیسیشن تھا، پارٹی چیئرمین کا، اور جو عثمان بزدار کے حوالے سے انہوں نے ڈیسیشن کیا تھا. مگر بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے، میں خود 2002 سے مختلف حکومتوں میں رہا ہوں، کبھی بھی سارے ایم این اے، سارے ایم پی ایز جو ہے وہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، ان کے ایشوز جو ہے وہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں. مگر جب ایسا اپوزیشن ماحول بناتی ہے تو پھر لازمی ہے وہ بھی ٹائم کے پولیٹیشین اپنے ٹائم سے فائدے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. اب یہ ٹائم کچھ ایسا آ گیا ہے جو جس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کچھ ہمارے لوگوں نے مطلب علیم خان کے تھرو یا جہانگیر ترین کے تھرو ایک گروپ بنایا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو نیشنل اسمبلی میں نہیں بنا ہے مگر پروونشل اسمبلی کا ایک ماحول جو بنا ہے، اس وجہ سے کل پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ڈیسیشن جو ہے میرے خیال میں ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے اور ہوگا بھی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب وزیر اعظم اب عثمان بزدار صاحب کی قربانی دے کر اپنا اقتدار بچائیں گے؟ دیکھیں، قربانی کی بات نہیں ہے، ان کو 3.5 سال کا موقع دیا، مگر 3.5 سال کے موقع کے باوجود بھی اگر ممبران اتنے مقدار میں آ جائیں اور وہ اس طریقے کی اگر بات کریں تو لازمی ہے پھر ان چیزوں کو ویٹ دیا جاتا ہے. اور اگر حالات ایسے بن جائے تو ان حالات کے اوپر گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس ٹول ہوتے ہیں، جیسے ابھی کس نے بات کی کہ بھئی اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ نیکسٹ ٹکٹ کے جو ہے وہ ہیں 1 سال کے بعد، اس طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس لیکن سر ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ الٹیمیٹلی وزیر اعظم صاحب ہی ذمہ دار ہیں اس ساری صورتحال کے؟ کیونکہ اتنا اندھا اعتماد کیا انہوں نے، ان کو وزیر اکرم پلس کہتے رہے کہ ان کی جیسی کارکردگی تو کسی کی بھی نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی تو ان سے ہی پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے کس پر بھروسہ کر کے ان کو جو ہے وزارت اعلیٰ دی، یا اتنا عرصہ 3.5 سال، تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں. اب آ کر جب صورتحال ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اب آ کر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں وزیر اعظم. ایسی کون سی مجبوری تھی؟ اگر ٹائملی فیصلے اسی ٹائم ہو جاتے تو آج اپوزیشن کو بھی یہ موقع نہیں ملتا. یعنی آپ بھی مانتے ہیں نا کہ دیر ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. تھوڑی بہت ٹائملی جو ڈیسیشن ہونے چاہیے تھے اس میں جو ڈیلے تھوڑا بہت ہوا ہے، اور کہ ممبروں کو اپنی پارٹی چھوڑ کے اس طریقے سے باہر آنا، تبھی نہیں تو کیوں جو وہ ایسا ڈیسیشن کرتے. صحیح.
ٹھیک ہے خلیل طاہر سندھو صاحب، سر آج جو ملاقات ہوئی ہے 3 بڑوں کی، اس کے بارے میں ذرا آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ تک کوئی اطلاعات پہنچی ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی، تحریک عدم اعتماد کب آ رہی ہے؟ اور ایک اور بڑا اہم سوال، سب پہلے آ کس کے خلاف رہی ہے؟ اسپیکر کس کے خلاف آ رہی ہے؟ وزیر اعظم کے خلاف آ رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آ رہی ہے؟ بہت شکریہ مس، میں تو اتنا نہیں جانتا جس طرح خونزادہ بھائی نے کہا بہت ساری چیزوں کا، چونکہ یہ بالکل ہماری پارٹی میں بھی 3-4 لوگوں کو پتہ ہے، جس میں محترم میاں نواز شریف خوشحالی کے جو پیامبر ہیں، اور میاں شہباز شریف، مریم بہن، حمزہ صاحب، اور شاید اور ہمارے محترم رانا ثناء اللہ خان صاحب، اس لیول پہ تھوڑا بہت جو 4-5 لوگوں کو پتہ ہے. میں اتنا مطلب نہیں کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں. اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ 10 تاریخ سے پہلے یہ بزار کو نہیں ہٹائیں گے. میں بتاتا ہوں یہ پرائم منسٹر خود استعفیٰ دے گا. ابھی کل تو میلسی میں کہہ رہا تھا، کل جب اس کو دیکھا، اس نے اسلام آباد کا کل ہی موسم خراب ہو گیا تھا نا، اسی وجہ سے لاہور آیا. تو کل ابھی کہہ رہا تھا کہ بزار آپ 5 سال پورے کرو گے، جو مرضی کر لے، جتنی آپ کی مخالفت ہوئی، جتنا اینکرز نے آپ کے بارے میں بولا ہے، میں آپ کو نہیں ہٹاؤں گا. تو اب یہ کل والی بات کو صحیح مانے یا میں اپنے بھائی ڈاکٹر رمیش کی بات کو صحیح مانوں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو مرضی کر لے، جس کو مرضی ہٹا لے، جس کو مرضی لے آئیں، آپ ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. میں یقین سے کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمبلنس نہیں ہے، مغروری بہت ہے، تکبر بہت ہے، اور تکبر اللہ میاں کو پسند نہیں ہے. تو انہوں نے اس لیول پہ کل جو لینگویج استعمال کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے لیے، میاں شہباز شریف صاحب کے لیے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے، زرداری صاحب کے لیے، از اٹ اے لینگویج آف دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری؟ تو یہ بالکل اب ان کا جانا، جس طرح میں پہلے کہا ہے، وہ نوابزہ نصر اللہ خان مرحوم وہ کہا کرتے تھے ہمیشہ نا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے. تو اب یہ بالکل ٹھہر گیا. اب تو بس ایک دن کی، جس طرح خونزادہ بھائی نے کہا، کل یا پرسوں آپ دیکھیں گے. اور آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرسوں یہ جمع ہوتی ہے ایک مثال، اس کے بعد 7 ڈیز ہوں گے. اس کے پاس ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ کل کا دن بڑا اہم ہے، اور کل اگر کوئی بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں. I have a lot of respect for ڈاکٹر رمیش، بڑا ہمارا دونوں کا اچھا عزت اور احترام کا رشتہ ہے. لیکن میں جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب نہیں، اب خلق خدا ناراض ہو گئی ہے عمران خان سے. اب عمران کے صفحے. دوسرا آپ نے کہا کہ کہاں پہ پہلے آئے گی، ہمارا ٹارگٹ ہی سب سے پہلے ہے ہی پرائم منسٹر ہے. تو اس کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے، عزت کے ساتھ چلے جانا چاہیے. کیونکہ جو اس نے اس قوم کا حال، اس سے ویسے سچ کہا تھا کہ میں رلاؤں گا ان کو، اور اب ہر گھر میں رونا پڑا ہوا اس مہنگائی کی وجہ سے. لیکن جیسے کہ آپ قانون دان بھی ہیں، تو آئینی اور قانونی معاملات بھی آپ کی نظر میں ہیں کہ اسپیکر چاہیں تو اس کو آگے بھی لے کر جا سکتے ہیں اجلاس کو؟ نہیں، اونلی 2 دن جمع ہونے کے لیے آرٹیکل 95، اور 7 ڈیز میں اس کے اوپر جو ہے ووٹنگ ہونی ہے، اور 1/3 نے جمع کروانی ہے، اور 172 ممبر جو ہے اپوزیشن نے لے کے آنے. سمپل از دیٹ. چلیں کامیاب ہو جاتی ہے، فرض کر لیتے ہیں. اس کے بعد نئے الیکشن کریں گے 2-3 ماہ کے بعد. اپوزیشن نے اس پہ متفق ہو گئی ہے. کل بلاول صاحب نے بھی کہا جلسہ میں، بلاول بھٹو صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، اور میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی، کہ نئے الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں تاکہ عوام کی حقیقی نمائندگی آئے. اور میرا اپنا ایمان ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے اداروں کو ڈسگریس کیا، نہیں، اب ادارے ڈسگریس نہیں ہونا. اچھا، اگلے 2-3 ماہ کے اندر آپ نے کہا کہ الیکشن ہو نئے، تو اگلے 2-3 ماہ تک پھر کون ہوگا؟ وہ جو بھی ہو جی، وہ تو بھی فیصلہ کر لیں گے اس میں، لیکن کوئی ایسا ان جیسا نہیں ہوگا جو بھی ہوگا. تو وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی نے جی میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے، اور باقی صاحب نے بھی کہا ہے. باقی جو بھی میاں نواز شریف صاحب اس پہ پارٹی میں فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، کیونکہ جو فیصلے کی طاقت ہے وہ میاں نواز شریف کے پاس. لیکن پہلے تو یہ بھی اطلاع تھی نا کہ شہباز شریف صاحب کے نام پہ نون لیگ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اعتراض تھا، اتفاق نہیں تھا، ان کے نام پہ سب متفق ہے. دیکھ، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ آپ میرے اپوزٹ پارٹی میں بیٹھے ڈاکٹر رمیش صاحب، ان کو بھی پتا ہے کہ جو میاں نواز شریف کہہ دیں گے وہی ہوگا، چاہے جو مرضی لوگ کہتے ہیں. یعنی میاں صاحب جو ہیں، جی میاں شہباز شریف ہوں گے جو بھی، اور جو میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے، ہمارے قائد وہ ہیں، ہمارے لیڈر وہ ہیں. اور میں کل کی بات کر رہا ہوں، کل ابھی بلاول بھٹو صاحب سے آپ ہی کے اینکر نے، جی این این کے اینکر نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل جب راستے میں تھے انہوں نے کہا جی ہم ان کی بڑی پارٹی ہے، ہم ان پہ ایگری ہیں میاں شہباز شریف پہ. صحیح. اخوندزادہ صاحب، بلاول بھٹو صاحب پہنچیں گے جب اسلام آباد، کل انہوں نے پہنچنا ہے، تو وہاں پر جا کر عدم اعتماد کا اعلان کیا جائے گا؟ جی بالکل، امید تو یہی ہے کہ ہمارے اپوزیشن کی جتنی سربراہان ہیں وہ سارے اس جلسے میں شرکت کریں گے، اور وہی سے عدم اعتماد کی تاریخ کا اعلان ہوگا کہ کس تاریخ کو اس کو جمع کروانا ہے. اور یہ بھی اعلان ہوگا کہ کہاں کہاں جمع کروانا ہے. میرے خیال سے آپشن میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ہے، آپشن میں ہے وزیر اعظم بھی ہے، اسپیکر بھی ہے، اور ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں. یعنی کہ ایک سے زیادہ طریقے جو ہیں ان کا اعلان ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف اعلان ہو سکتا ہے.
سارے آپشن میں سارے شامل ہیں. صحیح ہے. اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں موجود ہوں گی, ان کی قیادت موجود ہوگی بلاول صاحب کے ساتھ. اخوان زادہ صاحب, پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی قیادت موجود ہوگی بلاول صاحب کے ساتھ؟ بالکل انشاءاللہ تعالی تمام جتنے اپوزیشن ہے سب کو ہم نے دعوت دیا ہے اور سب نے اس کو قبول کیا ہے, اور کل سب آئیں گے اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ متفقہ فیصلے ہوں گے, وہ ملک کے مفاد کے فیصلے ہوں گے, وہ ریاست کے مفاد کے فیصلے ہوں گے. کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت 5 سال سے پہلے, ہم تو چاہتے تھے کہ یہ اپنا ٹینیور پورا کرے. بلاول صاحب نے سب سے درخواست کیا کہ جس طریقے سے بھی آیا ہے لیکن آپ لوگ اسمبلیوں کے اندر آئے. پھر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بلاول صاحب نے کہا کہ آپ قدم بڑھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے جو قدم بڑھائے وہ ملک کی تباہی کی طرف ہے, وہ ریاست کی تباہی کی طرف ہے. اب بات حکومت کی نہیں ہے, اب بات ہے ریاست کے بچاؤ کی بات ہے, اور گھبرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کامنٹ آپ کا. جلسے میں الفاظ کا یہ اس کا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, افروز زادہ صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب کا لاسٹ کامنٹ لینے دے. ڈاکٹر صاحب, یہ تمام لوگ اپوزیشن کے تمام رہنما کل اکٹھے ہو رہے ہیں, تو اب واقعی میں تھوڑا سا گھبرانے کا وقت نہیں آ گیا؟ دیکھیں, میں آج یہ کہوں کہ بالکل جو وہ ماحول ایسا ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ T20 کا میچ ہے, اور آپ پاکستان کے اندر اگر ہسٹری دیکھا جائے تو عدم اعتماد کامیاب کبھی نہیں ہوئی ہے. مگر اس وقت لازمی ہے, سینئر پولیٹیشین ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی ہے. معاملہ ٹف ضرور ہے. اب ٹائم پہ پتے کون صحیح کھیلتا ہے, اور تو وہ ٹائم ہی بتائے گا کہ کون ٹائم پہ پتے کھیلتا ہے اور گیم کا بندہ کہاں جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کل کے پرائم منسٹر کے ڈیسیژن کے بعد جو ہے کچھ جو ہے وہ کچھ یعنی آپ کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں. یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ اسپیکر صاحب کچھ اراکین اسمبلی کو بیرون ملک بھیج رہے ہیں دوروں پر, کہیں آپ کا نام بھی تو شامل نہیں ہے اس میں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں جائیں گے. نہیں, مجھے تو آج فون آیا تھا آج اسپیکر آفس سے کہ آپ, میں نے کہا میں تو بالکل بزی ہوں اور میں تو نہیں جا سکتا, میں تو نہیں جا رہا تھا. ایسے بہت سارے جائیں گے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اچھا, اس سے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی, میرا پہلے ہی طے تھا, میرا پہلے تھا, مگر میں نے کہا تھا کہ میرا ابھی جو ہے مارچ اپریل میں نہیں جا سکتا, کیونکہ آپ بھی بڑی کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں مارچ اپریل کے دوران ملک کی سیاست میں. ٹھیک ہے, بہت ہی ہمارے مہمانوں کا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. گفتگو ناظرین آپ نے ملاحظہ کی ہمارے مہمانوں کی. کل کا دن انتہائی اہم کہا جا رہا ہے. کل جو اہم رہنما اپوزیشن کے وہ بھی اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں ڈی چوک میں, اور کل وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی کوئی اہم اعلان کیا جا سکتا ہے. اب یہ اعلان کیا ہوگا اس کے لیے کل تک کا انتظار کرنا ہوگا. کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.